صلی اللہ علیہ نبی الامی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت پڑھیے گا۔ چلے ماشاءاللہ، ترجمہ دیکھیے اور مفہوم دیکھیے۔ او عدم آلتین، یا اعلیٰ کے نہ ہونے کے سبب، اعلیٰ کے نہ ہونے کے وقت، یعنی جواز تیمم کے شرائط میں سے گفتگو چل رہی ہے۔ کن کن وجوہات کی وجہ سے تیمم جائز ہے تو مرض کی وجہ سے، اور آپ وہ سب پڑھ چکے، سخت ٹھنڈی کی وجہ سے، یا پانی 1 میل کی فاصلہ پر ہو اس کی وجہ سے، ہے نا۔ اسی طرح اعلیٰ کے نہ ہونے کے سبب، یعنی کیا کہتے ہیں کہ کنواں ہے، پانی موجود ہے قریب میں، لیکن پانی نکالنے کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ آلہ کا مطلب کا دلوی، جیسا کہ ڈول، وہ نحوی ہار، اسی کی طرح کیا ہے، بین السطور نیچے لکھا فلو لم یجد، کیا لکھا ہے، دلوی و معه مندیل طاہر یقدر به علی نزع الماء لا یجوز له التیمم۔ یعنی اسی کی مثل کا مطلب کہ اگر مان لیجیے ڈول نہیں ہے لیکن آپ کے پاس رومال ہے، آپ کے پاس پاک دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے، اس سے آپ کنواں کو میں ڈال کر اس سے کچھ پانی نکال سکتے ہیں تو اسی سے وضو کرنا پڑے گا، تیمم جائز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں بات آئی؟ لہذا ڈول نہ ہو، آپ کے پاس کوئی رومال، توال، دوپٹہ، اوڑھنی وغیرہ، یعنی کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے آپ کنواں سے پانی نکال سکیں، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ باقی اگر یہ سب چیزیں ہیں تو آپ پھر تیمم جائز نہیں۔ او خوف فوت صلاۃ العید فی الابتداء، یا شروع میں نماز عید کے فوت کا خوف ہو۔ نماز عید کے فوت کا، نماز عید قائم ہے اور آپ اس وقت پہنچے، کوئی آپ پر محترمہ لوگوں پر تو خیر عید ہے نہیں، آپ لوگ تو عید کا جاتے نہیں ہیں، محترم ہیں۔ پہلے ابتدائی اسلام میں شروع میں عورتیں بھی عیدگاہ جایا کرتی تھیں، وہ تو ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے منع ہو گیا ہے نا۔ آج نہیں جاتی ہے کوئی محترم، آپ کے بھائی صاحب گئے، عید کی نماز چالو ہے، اب اگر وہ وضو کرے گا تو نماز چلی جائے گی، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جلدی تیمم کر لے اور نماز میں، یہ کب ہے، جب نماز کے فوت کا اندیشہ ہو۔ لہذا اگر نماز کے فوت کا اندیشہ نہیں ہو، 2 رکعات نماز عید ہے، اب امام صاحب نے بھی نماز شروع کیا ہے نا، اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں وضو کر کے جاؤں گا، نماز پالوں گا، تو پھر تیمم جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اے اذا خاف فوت صلاۃ العید، یعنی جب کہ نماز عید کے فوت کا خوف ہو تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ وَيَشْرَعُ فِيهَا، اسی سے نماز شروع کرے۔ هَذَا بِالاتفاق، یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نماز شروع ہی میں اگر تیمم کرنا چاہے، نماز کے فوت کا خوف ہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ مُتَوَضِّئًا وَالْحَدَثِ لِلْبِنَاءِ، اور نماز باوضو شروع کرنے کے بعد، اور نماز حدث لاحق ہونے پر، بنا کے لیے، کیا مطلب، باوضو نماز شروع کیا تھا، حدث لاحق ہو گیا یعنی وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، اب بنا کے لیے وہ تیمم کرنا چاہتا ہے تو تیمم جائز ہے۔
نماز عید ہے، باوضو شروع کیا تھا، حدث لاحق ہو گیا، لہذا وہ فٹافٹ تیمم کر کے نماز بنا کرے، جہاں تک پڑھ چکا تھا وہیں سے آگے شروع۔ اس کا خلاصہ دیکھیے، آئے کے ذریعے تفصیل کر رہے ہیں، اے اذا شرع فی صلاۃ العید متوضئا ثم سبقہ الحدث، یعنی جب کہ کوئی نماز عید باوضو شروع کیا پھر اس کو حدث لاحق ہوا، پھر اس کو حدث، آگے کی عبارت اگلے صفحہ میں، وَيَخَافُ أَنَّهُ إِن تَوَضَّأَ يَفُوتَهُ الصَّلَاةُ جَازَ لَهُ أَن يَتَيَمَّمَ لِلْبِنَاءِ وَهَذَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، کہتے ہیں اور خوف کھائے اور کہ اگر وہ وضو کرے گا تو نماز فوت ہو جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کرنا بنا کے لیے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ یعنی نماز شروع کیا تھا باوضو اور نماز کے درمیان اس کو حدث لاحق ہو گیا، اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وضو کرے گا تو نماز مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نماز عید، نماز پنجے گانا نہیں، نماز عید، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے بنا کے لیے، یعنی فٹافٹ تیمم کر لے گا اور پھر نماز وہیں سے شروع کر دے گا، نہیں تو نماز چلی جائے گی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ ہاں مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ نماز عید کا مسئلہ ہے، نماز پنجے گانا کا نہیں۔ نماز پنجے گانا میں ظہر کے وقت مان لیجئے کوئی باوضو نماز شروع کیا تھا اور اس کو حدث لاحق ہو گیا، پانی موجود ہے، پانی پر قدرت ہے، پانی قریب میں ہے، تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، بلکہ وہ وضو کرے گا، جتنی رکعات چھوٹ گئی ہے اس کو تنہا پڑھے گا۔ یہ نماز عید کے لیے ہے، کیونکہ عید کا کوئی نائب نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے، خلاف اللہما، صاحبین کے برخلاف، صاحبین کے ہاں تیمم جائز نہیں ہے۔ باوضو نماز شروع کیا تھا تو بنا کے لیے بھی وضو ہی کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ وَسَبَقَهُ الْحَدَثُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِلْبِنَاءِ بِالاتِّفَاقِ، اور اگر تیمم سے شروع کیا تھا، اور اگر یعنی نماز عید وہ تیمم ہی سے شروع کیا تھا اور اس کو حدث لاحق ہو گیا تو بنا کے لیے تیمم جائز ہے بالاتفاق۔ اختلاف اس میں نہیں ہے، اختلاف کس میں ہے؟ جب باوضو شروع کیا تھا اور حدث لاحق ہو گیا تب۔ اگر وہ تیمم ہی سے نماز عید شروع کیا تھا اور حدث لاحق ہو گیا تو بنا کے لیے تیمم بالاتفاق جائز ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی، مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب آگے سے تھوڑی عبارت سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ فَقَوْلُهُ هُوَ الْمُحْدِثُ مُبْتَدَأٌ وَضَرْبَةٌ خَبْرُهُ وَلَمْ يَقْدِرُوا صِفَةٌ لِمُحْدِثٍ وَمَا بَعْدُ كَالْجُنُوبِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا وَقَوْلُ لِبُعْدِ مِيلًا مَعَ الْمَعْطُوفَاتِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ لَمْ يَقْدِرُوا۔ آپ نے شروع کتاب باب التیمم میں پڑھا ہے، محدث کا بیان ہے نا، تو بتا رہے صاحب شرح وقایا کہ مصنف علیہ رحمہ کا قول هو المحدث مبتدا ہے اور ضربتن اس کی خبر ہے، اور لم یقدروا اور اس کا ما بعد جیسے جنوب، حیض وغیرہ ہما محدث کی صفت ہے۔ کیا بولیں گے ترجمہ؟ اور لم یقدروا اور اس کا ما بعد جیسے جنوب، حیض اور ان دونوں کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب محدث کی صفت ہے۔ اور مصنف علیہ رحمہ کا قول لِبُعْدِ مِيلًا اپنے تمام معطوفات کے ساتھ اس کے قول لم یقدروا سے متعلق
ہاں یہاں سے عبارت سمجھائے آپ کو، لم یقدروا سے متعلق ہے، کہتے وہ فی الابتداء متعلق بالمبتدا، اور فی الابتداء یہ مبتدا کے ساتھ متعلق، تقدیرہ یعنی اصل عبارت کیا ہے، کہتے تقدیری عبارت ہے التیمم لخوف فوت صلاۃ العید فی الابتداء وبعد الشروع متوضئا ضربۃ، کہتے ہیں کہ تیمم نماز عید کے خوف کے سبب ہے ابتدا میں اور باوضو شروع کرنے کے بعد، اور باوضو یعنی نماز عید قائم ہے اور خوف ہے کہ جب تک میں وضو کروں گا نماز مکمل ہو جائے گی، تب اس کے لیے تیمم جائز ہے، اور اگر کوئی باوضو نماز عید شروع کیا تھا اور پھر حدث لاحق ہو گیا اور خوف ہے کہ جب تک وضو کروں گا نماز مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس میں اختلاف ہے، آپ پڑھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے اور صاحبین کے یہاں جائز نہیں ہے نا۔ ضربۃ تیمم کے لیے ایک ضرب ہے، تیمم کے لیے، اچھا تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہے، تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 3، ہاں، نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کو مسح کرنا، ہاں ماشاءاللہ۔ وضو میں 4 فرض، تیمم میں 3۔ وضو میں نیت فرض نہیں ہے ہمارے یہاں، مگر تیمم میں ہے۔ تیمم میں اسی لیے ہے کہ تیمم وضو کا نائب ہے، وہ پاک مٹی سے تیمم کی جاتی ہے، اور پاک مٹی اس وقت پاک کرنے والی ہوگی جب نیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کا سبق یہیں تک، گھنٹی آپ کی لگ گئی، اسی کو اچھے سے یاد کیجئے، رب کریم آپ کے لیے آسان فرمائے، اور آپ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو بھی سبق کو پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان تمام کو علم نافع عطا فرمائے، اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے، قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے۔ آپ مجھ گنہگار کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے اور درست طور پر پڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔